अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट से मुतल्लिक रिमार्क्स पर गुज़श्ता कई दिनों से सेनेट में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी सेनेट का इजलास सिर्फ 18 मिनट चल सका। एक तरफ पीटीआई के अरकान और हुकूमत के अरकान आमने सामने होते हैं कई दिनों से, और पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि जी इंतखाबात कराए जाएँ। 2 सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, वो तहलील हो चुकी हैं। मरकज़ में भी इंतखाबात कराए जाएँ, ये मुतालबा इमरान खान का है। ज़ाहिर है पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर हैं इस पर एहतजाज कर रहे होते हैं, और दूसरा पीटीआई के लोगों की गिरफ़्तारियों पर भी एहतजाज किया जा रहा है। शौकत तरीन की गिरफ़्तारी की तैयारी हो रही है तो उस पर भी एहतजाज एडवांस में किया जा रहा है। इसी तरह फिर खुद हुकूमत के लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट से मुतल्लिक रिमार्क्स पर सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता दिनों इरफान सिद्दीकी, नून लीग के जो रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने सख्त तकरीर की थी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि इंतहाई एहतराम के साथ ये हम कहते हैं कि भाई ये पार्लियामेंट पर हमला है, और हर आए दिन जजेस जो हैं वो चाबुक उठा के पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं और या धमकियां दे रहे होते हैं। तो ये अटैक होता है पार्लियामेंट के ऊपर जो अदलिया की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हो रहा होता है। कभी चीफ जस्टिस ने क्योंकि मुबैना तौर पर ये रिमार्क्स दिए थे कि जी एक ही पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ईमानदार रहे हैं, मोहम्मद खान जूनेजो के लिए शायद ये कहा गया, ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ। तो इस पर फिर एहतजाज हुआ सेनेट में, और उसके बाद जब सेनेट में एहतजाज हुआ तो उसके बाद अटार्नी जनरल ने ख़त लिखा है वज़ीर कानून को, आज़म नज़ीर तारड़ को, और उनको ये कहा है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म एक ईमानदार रहे हैं तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं दिए। मैं ख़ुद मौजूद था उस समाअत में, ये नेब तरामीम से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी जिसमें चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के हवाले से रिमार्क्स दिए, और उसमें कहा कि जी जानबूझकर पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट भी मुतनाज़ा हो रही है और पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अटार्नी जनरल ने ख़त लिख कर जलती पर तेल डालने वाला काम कर दिया। ऊपर से पहले से नाराज़ बैठे थे, पहले से तनकीद हो रही थी, पहले से जजेस पर एक आग बगोला थे हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं। कौमी असम्बली में भी, पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशली सेनेट में ये बहस चली है। तो आज रज़ा रब्बानी ने इस पर फिर अटार्नी जनरल के ख़त लिखने के मामले को उठाया और इस पर एहतजाज किया कि अटार्नी जनरल की क्या हैसियत है, कि वो किस हैसियत में पार्लियामेंट को ख़त लिख रहे हैं, यानी हुकूमत को ख़त लिख रहे हैं। ये पार्लियामेंट को ख़त था, हुकूमत को भी नहीं लिखा। वैसे वज़ीर कानून को है और वो हुकूमत है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन भी है ज़ाहिर वज़ीर कानून, और क्योंकि मामला पार्लियामेंट में उठा है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के ख़िलाफ़ एहतजाज पार्लियामेंट में हो रहा है, तो इसलिए ख़त लिखा गया है। तो मामला पार्लियामेंट का है, सब जुडिस मामला है जिस पर अटार्नी जनरल हिदायत नहीं कर सकते। अटार्नी जनरल ने, वैसे ख़त मैंने पढ़ा है, ख़त का जो मतन है उसमें अटार्नी जनरल ने वज़ीर कानून को, आज़म नज़ीर तारड़ को ये कहा है कि चीफ जस्टिस ने ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं दिए। मीडिया में, सोशल मीडिया में सियाको सबाक से हटकर तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया गया है चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को। लिहाजा जो सेनेट में, पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस पर तनकीद हो रही है, तो आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को समझाएं, उनको बताएं, इन्फॉर्म करें कि ऐसा कोई रिमार्क्स नहीं दिया, ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं दिया चीफ जस्टिस ने, इसलिए उनके ख़िलाफ़ तकरीरें न करें। इस तरह का मशवरा दिया है अटार्नी जनरल ने आज़म नज़ीर तारड़ को, जिस पर रज़ा रब्बानी आज उठे और उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि भाई अटार्नी जनरल कैसे पार्लियामेंट को हिदायत दे सकते हैं कि ये करें, ये न करें। पार्लियामेंट पर हमले हो रहे होते हैं तो उस वक़्त तो अटार्नी जनरल बोल नहीं रहे होते। अटार्नी जनरल का इतना तो उनको हक है, राइट है कि वो ऐवान में
آ کر بیٹھ سکتے ہیں، کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اٹارنی جنرل پارلیمنٹ کے صرف خاموش ممبر ہیں، سمجھے، اندر بیٹھ سکتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن وہ بول نہیں سکتے، کسی بھی معاملے پر وضاحت نہیں دے سکتے پارلیمنٹ کا، کیونکہ وہ حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ہدایات جاری کریں۔ اس پر رضا ربانی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پھر چیئرمین سینٹ نے بھی اس پر لکمہ دیا کہ جی دیکھیں مجھے نہیں لکھا۔ رضا ربانی نے کہا کہ آپ کو خط لکھا گیا ہے، جس پر چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا کہ مجھے نہیں، وزیر قانون کو لکھا گیا ہے۔ بولا ٹھیک ہے وزیر قانون کو، لیکن لکھا تو پارلیمنٹ کے لیے گیا ہے۔ تو اس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اٹھے اور انہوں نے اپنی پھر وضاحتیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اور مجھے انہوں نے اتنا صرف وضاحت کی ہے کہ جی وہ کیونکہ خود موجود تھے سماعت میں، جس میں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس اس طرح کے دیے پارلیمنٹ سے متعلق، لیکن اس میں یہ ریمارکس نہیں ہے چیف جسٹس کے کہ ایک ہی وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ایماندار رہے ہیں، یا نواز شریف کے حوالے سے بھی کسی قسم کے ریمارکس نہیں دیے۔ تو اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے، اور مجھے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ انفارم کر دیں، آگاہ کر دیں کہ ایسے کوئی ریمارکس نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جس پر رضا ربانی اور پھر اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون آپس میں الجھ پڑے، اور حکومت کے آپس میں ممبران اس معاملے پر الجھے ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے خط کے معاملے پر پہلے ہی تنقید ہو رہی تھی۔ عرفان صدیقی نے، مشتاق احمد نے بڑی دھواں دھار قسم کی اور شدید تقاریر یہ کر چکے ہیں۔ عرفان صدیقی کی تقریر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر یہ کہیں کہ عدلیہ کی تاریخ میں، سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایک ہی جج ایماندار رہا ہے تو پھر کیسا لگے گا چیف جسٹس صاحب کو۔ تو چیف جسٹس کو انہوں نے خبردار بھی کیا ہے، وارن بھی کیا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے نہ کریں، اور یہ بھی عندیہ دیا کہ یہ جان بوجھ کر پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کی طرف سے۔ تو اس پر عرفان صدیقی نے بھی شدید احتجاج کیا، اور بھی سخت الفاظ تھے عرفان صدیقی کے، لیکن مجھے جو چند الفاظ تقریر کے میں کیونکہ خود سینٹ میں موجود تھا، کور کر رہا تھا عرفان صدیقی کے اس تقریر کو، تو اس وقت میں بھی موجود تھا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ ضرور کہا کہ جی دیکھیں آپ نے جو ڈکٹیٹروں کو، یعنی غیر جمہوری قوتوں کو، آمروں کو آپ نے توثیق کی ہے، غیر جمہوری حکومتوں کی 3-4 مرتبہ آپ نے توثیق کی، عدلیہ نے، اسی سپریم کورٹ نے۔ ہم نے اس وقت بھی پھر بھی آپ کا احترام کیا، آپ نے بھٹو کو پھانسی دی، ہم نے آپ کو پھر بھی آپ کا احترام کیا، ہم نے آپ نے جو ہے بھٹو کو پھانسی دی، اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں یہ جرم قرار دیا کہ تنخواہ بیٹے سے کیوں نہیں لی، اور نااہل قرار دیا، پھر بھی آپ کا ہم نے احترام کیا۔ آپ نے ڈکٹیٹروں کو باوردی الیکشن لڑنے کی اجازت دی، ہم نے پھر بھی آپ کا احترام کیا۔ تو آپ اپنا کردار دیکھیں، اس کے بعد پارلیمنٹ پر حملہ کریں، پارلیمنٹ کے پر اور وزراء اعظم کے ایمانداری کے حوالے سے سرٹیفکیٹ بعد میں جاری کریں، پہلے اپنے کردار کو آپ دیکھیں۔ لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا ایسا کہ ایک ہی جج ایماندار رہا ہے عدلیہ کی تاریخ میں یا سپریم کورٹ کی تاریخ میں، ایسا بھی ہم نے کبھی نہیں کہا۔ اگر کہیں تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ عدلیہ سے اس طرح کی تقریر کی ہے، عدلیہ سے یہ سوالات اٹھائے ہیں، اور وارن بھی کیا ہے، عدلیہ کو خبردار بھی کیا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے بند کیے جائیں، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ آج بھی سلسلہ چلا ہے، اور کل بھی اجلاس سینٹ کا تقریباً کاروائی تھوڑی سی ہوئی تھی، کوئی 10-15 منٹ شاید ہوئی تھی، لیکن آج بھی 18 منٹ، صرف 10:02 پہ شروع ہوا، اور 10:20 پہ چیئرمین سینٹ نے آخرکار شور شرابہ اور ہنگامہ بڑھ جانے کی وجہ سے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ لیکن اس میں پی ٹی آئی کے ارکان نے بھی حکومت کے
ارکان کے سامنے تھے. ظاہر ہے جب رضا ربانی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اٹارنی جنرل کس حیثیت سے پارلیمنٹ کو ہدایات جاری کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، تو اس پر شہزاد وسیم جو ہیں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا جی دیکھیں آئین کے اگر آپ محافظ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم آئین کے محافظ ہیں، پارلیمنٹ کے توقیر کی بات کر رہے ہیں، تو پارلیمنٹ کو آپ نے ادھورا پارلیمنٹ چل رہی ہے، پی ٹی آئی باہر ہے پارلیمنٹ سے، 2 اسمبلیاں نہیں ہیں، اسمبلی تو آپ الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ تو آپ اسمبلیاں فل کریں، وقت پہ 90 دن میں آپ الیکشن کرائیں. یہ سوالات انہوں نے اٹھائے. پھر شور شرابہ بڑھ گیا. ایک طرف حکومت کے ارکان آپس میں الجھے ہوئے تھے، دوسری طرف پھر پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ الجھے ہوئے تھے. تو چیئرمین سینٹ نے اجلاس چلانا ان کے لیے بھی ظاہر ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا چیئرمین بھی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، شاید اجلاس کوئی دن پورے کرنے ہیں انہوں نے یا کاروائی آگے نہیں چلانی تھی. چیئرمین نے وارننگ بھی دی بار بار ان کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اجلاس نہیں چلانا چاہ رہے، اجلاس کی کاروائی، سو اس لیے اجلاس میں ملتوی کر دیتا ہوں. تو غیر معینہ مدت تک اجلاس پھر ملتوی کر دیا. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.